میرے ساتھ اندر آئیں نا پلیز آپ۔ وہ امان کی طرف دیکھتی بولی تو امان کے اشارہ کرنے پر ڈاکٹر نے اسے مزید مضبوطی سے تھاما اور نرس نے بھی دوسری طرف سے اسے سہارا دیا تھا۔ آئیں، آپ پریشان مت ہوں، آپ کے بہن سے زیادہ خیال رکھوں گی میں آپ کا۔ اب چلیں اندر، ڈاکٹر نے محبت سے کہا، مگر ہانی کی سوئی امان پر ہی تھی۔ اب وہ کچھ کہتی کہ اچانک اس کے پیٹ میں درد کی لہر اٹھی۔ وہ پیٹ ٹل کر زوردار چیخی، سب کے گھر والے پریشانی سے اسے دیکھنے لگے۔ اب مزید ٹائم نہیں تھا ہمارے پاس، پلیز آپ انہیں اندر لیٹا دیں۔ ڈاکٹر اس کے حالت کے پیش نظر امان سے بولیں تو اس سے نہیں جلدی سے آگے بڑھتے اسے بازوؤں میں بھرا اور اندر جا کر ایک بیڈ پر اسے نرمی سے لٹا دیا۔ اس کی چنکھیں عروج پر تھیں تو سب ڈاکٹرز اس تک آئیں۔ امان باہر آیا اور ایک بینچ پر سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھا گیا۔ باقی سب بھی اس کے پاس بیٹھے تھے۔ اب بس سب کے ہونٹوں پر ہانیہ اور بچے کی حیرت کی دعائیں تھیں۔ وہ ابھی گھر پہنچا تھا اور وہ اپنے کمرے میں موجود کوئی فائل ریڈ کر رہا تھا۔ البتہ سحر واش روم میں شاور لے رہی تھی۔ اس دن کے بعد ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ نہ ہی سلار نے اسے مخاطب کیا اور نہ ہی سحر کو کوئی ضرورت پیش آئی تھی۔ دونوں ایک ہی گھر میں، ایک ہی بنگلے میں اجنبیوں کی طرح رہ رہے تھے۔ سلار روزانہ ہی پولیس اسٹیشن جاتا تھا کیونکہ اس کا ایک فاسٹ کیس چل رہا تھا۔ کچھ دیر بعد سحر ڈارک براؤن گھٹنوں تک شرٹ اور نیچے اہم رنگ اسٹریٹ ٹراؤزر پہنے کندھوں پر میرون شال اوڑھے باہر آئی تھی۔ اس کی نظر سلار پر پڑی جو اپنے کام میں مگن تھا اور ایک نظر اس پر ڈالنا بھی گوارا نہیں کی تھی۔ وہ ڈریسنگ کے سامنے آئی اور اپنے بالوں کو ڈرائی کرنے لگی۔ ڈرائر کے شور پر سلار نے ناگواری سے چہرہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا جو براؤن ڈریس میں بے پناہ دمک لگ رہی تھی۔ بند کرو اسے اور دفعہ ہو جائے یہاں سے، ابھی کے ابھی۔ وہ غصے سے چلایا تو سحر کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے جلدی سے ڈرائر اپنی جگہ پر رکھا اور باہر کی طرف چلی گئی تو سلار بھی دوبارہ سے فائل پڑھنے لگا تھا جب اچانک اس کے میل رنگ سلار شاہ نے سیل اٹھا کر بغیر نمبر دیکھے کان سے لگایا۔ سلار بیٹا مبارک ہو، ہانی نے ایک پیارے سے بیٹے کو جنم دیا ہے۔ سلمان شاہ کے آواز پر فائل ایک طرف رکھتا مسکرا دیا تھا۔ بہن کی خوشی اسے بہت زیادہ عزیز تھی مگر وہ جانتا تھا کہ کافی مہینوں سے وہ اپنے رشتوں پر توجہ نہیں دے رہا، جو کہ سراسر غلط تھا۔ خیر مبارک بابا سائیں، ہانی کیسی ہیں؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا تھا کیونکہ وہ پہلے بھی اس سے آگاہ کے چکا تھا کہ ہانی بہت رو رہی ہے۔ ابھی روم میں شفٹ کر رہے ہیں، پھر ہم مل سکیں گے۔ ویسے ڈاکٹر نے کہا ہے وہ ٹھیک ہے، انہوں نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ جی بہتر، وہ بولا تھا۔ بیٹا کوشش کریں آپ سارا کو لے کر آ جائیں۔ کیسر تو آپ کی زندگی پر چلتے رہیں گے مگر آپ کی بہن ہیں ہانیہ، انہیں اچھا نہیں لگے گا کہ ان کی خوشی میں آپ نہیں موجود ہیں، اور سحر بھی ملنا چاہتی ہوں گی سب، اور اپنے بھتیجے کو بھی دیکھنا چاہتی ہوں گی۔ ان کی بھی بہت خواہشات تھی بچے کو لے کر۔ سلمان شاہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو سلار نے جی کہتے کال کاٹ دی تھی۔ اس نے پل کو سوچا کہ سحر کو ساتھ لے کر جائے یا نہیں۔ وہ فوراً ہی فیصلہ کرتے ہوئے فائل سائڈ ٹیبل پر رکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاتھ لے کر اسے بلیک شلوار قمیض پہنا اور کندھوں پر وائٹ شمال پھیلا لی۔ پاؤں میں براؤن پشاوری چپل اور کلائی میں بلیک رولکس کی واچ۔ خود پر اچھے سے پرفیوم چھڑک کر وہ وائلٹ اور گاڑی کی کیز لیتا کمرے سے نکلا۔ وہ لان سے گزرنے لگا تو نظر صوفے پر بیٹھی سحر پر گئی جو صوفے پر پاؤں اوپر کیے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ کر بیٹھی تھی۔ اس کے ساتھ کچھ فاصلے پر گاؤں سے آئی تھی ملازمہ شبنم بیٹھی تھی جو عمر میں اس سے سال بھر ہی بڑی تھی۔ یہاں آ کر اکیلے ہونے کی وجہ سے سحر کافی وقت شبنم کے ساتھ ہی گزارتی تھی۔ سلار چاہتا تو ہمیشہ کی طرح اسے بغیر بتائے باہر جا سکتا تھا مگر صرف اسے چلانے کی خاطر وہ رک گیا اور رک کر اس کی طرف کیا۔ وہ دونوں جو باتیں کر رہی تھیں اسے دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ شبنم تو اسے دیکھ کر احترام میں کھڑی ہو چکی تھی۔ مگر ہانیہ اور بیبی سے ملنے ہاسپٹل جا رہا ہوں، ممکن ہے رات حویلی ہی رک جاؤں تو انتظار مت کرنا۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجا کر کہتا اس کو اذیت پہنچا رہا تھا۔ اس نے آخری جملہ اس قدر تمسخر سے کہا تھا کہ سحر کو لگا اس نے دیکھتی بھٹی میں جھونک دیا ہے۔ اس نے خاموشی سے بغیر ایک بھی لفظ کہے نظریں جھکا لی تو سلار بس اس کی آنکھوں میں مڑتے آنسو ہی دیکھ پایا تھا جسے پرسکون کرنے کے لیے کافی ہونے چاہیے تھے، مگر جانے کیوں سلار کو ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں اچھے لگ رہے تھے۔ شاید اسی وجہ سے اس کی آنکھیں منت جیسی تھیں۔ لیکن پھر وہ سر جھٹکتا باہر کی طرف بڑھ گیا تو سحر اچانک ہی گھٹوں میں چہرہ دیے کو دی کیا کرتی، آخر کس قدر ضبط کرتی۔ وہ زندگی میں کبھی ایک دن بھی حویلی سے باہر اپنی موری کے بغیر نہیں گئی تھی۔ وہ بہت کم عمر تھی تو کبھی کسی نے اس کی شادی وغیرہ کا ذکر بھی نہیں کیا تھا، اس لیے اس کے دماغ میں یہ چیز رہتی تھی کہ اس نے تو ہمیشہ اپنی حویلی میں ہی رہنا ہے۔ مگر اب 4 دن ہو چکے تھے اس سے سب سے الگ ہوئے۔ سلار جو بچپن میں بے شک اس سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا مگر وہ اس سے جب بھی مخاطب کرتا بے حد محبت سے مخاطب کرتا تھا۔ اگر اس نے اسے ہمیشہ لالا کہا تو سلار شاہ بھی تو اسے بچے کہہ کر پکارتا تھا اور اب تو وہ اسے تم کہہ کر پکارنے لگا تھا۔ اس کا نام تک لینا بھی دور کی بات تھی۔ اس کے پاس اپنا سیل تھا اور اس لیے اس کی حویلی والوں سے بات ہوتی رہتی تھی۔ نادیہ بیگم نے اسے کہا تھا کہ وہ مراد شاہ کہیں گی وہ سلار سے بات کریں گے تاکہ سلار
اور سحر دونوں آ کر ایک دفعہ ان سب سے ملنے اور بچے سے بھی، اس لیے سحر کو کچھ تسلی تھی کہ وہ اسے بھی لے کر جائے گا، مگر اس کی امید ٹوٹ چکی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اس سب میں اس کا کیا قصور تھا۔ منت کی ڈیتھ ہوئی تو وہ نہیں جانتی تھی، اس لیے اس نے کیسے خود کو سنبھالا تھا۔ آج بھی منت کو یاد کرتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ جب وہ منت کی یادوں سے پیچھا چھڑا کر واپس اپنی زندگی کی طرف لوٹی تو مراد شاہ نے اس پر یہ بم گرا دیا تھا کہ وہ ابھی شادی کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ بھی 19 برس کی تھی بھی نہیں ہوئی تھی، اور دوسرا بڑا مسئلہ کہ شادی سالار شاہ سے کرنی تھی، جیسے ہمیشہ اس سے لالا کہہ کر ہی مانا تھا، اور سالار بھی کون سا اس کی جان سے عزیز بہن کا شوہر۔ اس نے یہ ہرگز نہیں سوچا تھا کہ وہ منت کو اس کے حقوق دے چکا ہوگا، یا منت سے محبت کرتا ہوگا، یا اس قسم کا کچھ بھی۔ اسے صرف یہ تھا کہ وہ منت کے ساتھ غلط کر رہی ہے، اسے کسی بھی حال میں اپنی بہن کے شوہر سے شادی نہیں کرنی تھی۔ مگر وہ تو چلو لڑکی تھی، اس نے بھی ہر مشرقی لڑکی کی طرح اپنی والدین کے فیصلے کے آگے سر جھکا دیا تھا۔ مگر اب اس میں سے اس کا کیا قصور تھا کہ سالار شاہ بھی اقرار کر لیا۔ وہ تو یہی سوچتی رہی کہ سالار فوراً ہی انکار کر دے گا اور بات ختم ہو جائے گی، مگر سالار کے اقرار نے اس کی یہ آخری امید بھی توڑ دی۔ پھر سالار کی ضد پر اس کے ساتھ رخصت بھی کر دیا گیا۔ یہاں آ کر بے شک سالار اسے بیوی ہونے کی حیثیت سے محبت و عزت مت دینا، صرف کزن اپنا خون ہونے کی وجہ سے ہی تھوڑی عزت دے دیتا۔ وہ جانتی تھی سالار سمجھتا ہے کہ اس نے اپنی چاہت سے اقرار کیا تھا اس سے شادی کے لیے، مگر وہ اسے سمجھا نہیں سکتی تھی کہ وہ مجبور تھی۔ وہ کوئی بہت باپ کی لاڈلی نہیں تھی، کہہ دیتی بابا صاحب میں شادی نہیں کروں گی تو وہ مان لیتے۔ ابھی تک اس نے کسی سے کوئی شکوہ نہیں کیا تھا، گھر سے کسی کی کال آتی بھی تو وہ کوشش کرتی تھی روئے نہیں، اور سب کے پوچھنے پر بھی وہ یہ نہیں بتاتی تھی کہ سالار اور اس کا رشتہ کیسا چل رہا ہے۔ اب تک چپ رہی، مگر آج وہ بھی ہاسپٹل جانا چاہتی تھی۔ اس کے لالا کا پہلا بچہ ہوا تھا اور اس کے آس پاس بھی نہیں لے جایا گیا تھا۔ کوئی اس قدر بے رحم کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی حویلی اور حویلی والوں سے تو الگ ہی کر دیا گیا تھا۔ سالار شاہ نے کیا تو ہو جاتا، وہ چند گھنٹوں کے لیے اسے ہاسپٹل لے کر جاتا، اور وہ بھی اپنا بھتیجا دیکھ لیتی۔ جاتے وقت بھی کہہ کر گیا تھا کہ ممکن ہے رات حویلی ٹھہر جاؤ، انتظار مت کرنا۔ کس چیز کا انتظار کرتی؟ اس کی نفرت بھری نگاہوں کا، یا خود سے بیزار تاثرات کا؟ ہاں، سالار شاہ اپنے قوانین کا بہت پکا تھا، اور یہ جانتا تھا کہ میاں بیوی ایک بستر میں سوتے ہیں۔ وہ واقف تھی، وہ یہ بھی صرف اسے تکلیف دینے کے لیے کرتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سحر اس سے خوف کھاتی ہے اور اس کے قریب سانسیں بھی نہیں لے پاتی، صرف اور صرف اس لیے سالار شاہ اسے بیڈ پر سونے کا حکم دے رکھا تھا، مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ بیوی کے اور بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں جو شوہر کو ہی پورے کرنے ہوتے ہیں۔ وہ یہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ سالار اس کے جائز حقوق دے، وہ بالکل طلبگار نہیں تھی، مگر وہ کم سے کم اسے تھوڑی عزت، تھوڑی ہی صحیح مگر محبت تو دے سکتا تھا نا۔ نہ جانے اب سالار شاہ کے اصول کدھر کھو گئے تھے۔ شبنم اسے روتے دیکھ کر بوکھلا کر اس تک آئی تھی، جو بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ بیوی روئے مت صاحب، وقت کے ساتھ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ بھی اتنے دنوں میں دیکھ چکی تھی کہ سالار اور اس کے درمیان دوریاں، اور سالار کی بے روحی اس کے لیے اسے تسلی دیتی ہوئی بولی، مجھے روم سے میرا سیل لا دے شبنم پلیز۔ وہ آنسو سے تر سرخ چہرہ اوپر کرتی ہوئی بولی تو شبنم اس بات میں سر ہلاتی اس کمرے کی طرف بھاگی۔ اس نے جلد سے اس کا سیل لا کر اسے تھمایا اور خود کچن میں چلی گئی تو سحر نے کپکپاتے ہاتھوں سے امان کا نمبر ڈائل کیا۔ کال ریسیو ہوتی تو امان کی آواز سنتے ہی اس کے لبوں سے سسکی نکلی تھی۔ امان بہن کی سسکی پر تڑپ اٹھا۔ سحر، لالا کی جان کیا ہوا آپ کو؟ آپ رو رہی ہیں کیا؟ سالار نے کچھ کہا ہے میرے بچے کو؟ وہ فکر مندی سے بولا تھا، بس نہیں چل رہا تھا کہ فون سے نکل کر اسے خود میں بھینچ لیتا۔ وہ اکیلے ہاسپٹل کے لیے چلے گئے ہیں لالا، مجھے نہیں لے کر گئے۔ میں ملنا چاہتی تھی آپ سب سے، اور میں بھی بیبی دیکھنا چاہتی تھی، اسے کیسے بھی تو کرنا چاہتی تھی مجھے، وہ روتی ہوئی بولی تو غصے سے امان کی گردن اور بازوؤں کی رگیں تن اٹھیں۔ آپ آنسو صاف کریں اور فوراً جا کر تیار ہوں، میں ابھی اپنی گڑیا کے لیے کو لینے آ رہا ہوں۔ اور ہاں، ابھی تک کسی نہیں کیا ہے بیبی کو، وہ نرسری میں ہے اور نہ ہی کوئی کرے گا، یہ میرا وعدہ ہے اپنی سحر سے۔ سب سے پہلے آپ ہی کس کریں گی، امان نے محبت سے کہا تو ان کے ایک ہاتھ سے آنکھیں رگڑتے آنسو صاف کیے۔ مگر لالا، ہانیہ آپی، آپ کی ضرورت ہوگی انہیں، آپ ڈرائیور کو بھیج دینا، وہ صوفے سے اٹھتی ہوئی بولی تو امان نے انکار کر دیا تھا، وہ خود ہی آئیں گے۔ سحر اب سب کچھ پھول کی تیاری کرنے میں لگ گئی تھی۔ سالار ہاسپٹل پہنچا تو اسے یہ خبر ملی تھی کہ امان سحر کو لینے جا چکا ہے۔ سلمان شاہ اور نور شاہ اس سے ناراضگی کا اظہار کرتے بات نہیں کر رہے تھے، البتہ مراد اور نادر شاہ نے بھی اسلام کے علاوہ اس سے کوئی بات نہیں کی تھی، مگر اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اسے فی الحال انتہائی غصہ تھا کہ سحر نے امان کو کیوں اس میں اتنی ہمت آئی
تو کیسے آئی؟ روم میں پیشنٹ کے لیے ایک ڈبل بیڈ تھا اور اس کے ساتھ